اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رجب المرجب کا دوسرا جمعہ، جمعے کے بعد کچھ دوست احباب مسجد کے باہر ملتے ہیں، سب اپنی اپنی باتیں اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں۔ بہت اچھے دوست آپس میں سب ایکسچینج کرتے ہیں اپنی جتنی بھی مصروفیات ہیں، جو کچھ بھی وہ دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرے بہت پیارے دوست آج انہوں نے مجھے پکڑ لیا، چشتی تمہارے ذمہ ایک کام ہے۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 100,000 لاکھوں دفعہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک توفیق دی کہ میں آپ تک کچھ پہنچاؤں۔ تو آج مجھے میرے پیارے دوست نے کہا کہ دعا، پریئر، اللہ تعالیٰ سے دعا کے بارے میں کچھ کہو۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا مجھے کہ ایک بھاٹی میں ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، غریب آدمی۔ تو اسے جب کوئی حاجت ہوتی، کوئی کسی قسم کی اسے ضرورت پیش آتی، اللہ تعالیٰ سے اس کو کچھ مانگنا ہوتا، تو وہ ایک پتنگ کے اوپر اپنی وہ دعا لکھ دیتا۔ پتنگ، کائٹ، اس پتنگ پہ وہ دعا لکھ کے اس کو اڑاتا، اڑا رہا ہے اڑا رہا ہے اڑا رہا ہے، ایک پنا لگ گیا، دوسرا پنا لگ گیا، اڑا رہا ہے، وہ جاتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ جب اتنی دور چلی جاتی کہ ایک ستارے کی طرح نظر آتی، تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ آ کے وہ پتنگ مجھے اپنی طرف کھینچتی، اور میں یہ سمجھ لیتا کہ میری دعا اللہ تک پہنچ گئی ہے، اور پھر میں اس پتنگ کو وہاں سے چھوڑ دیتا، چلی جاتی، جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی، بس اس کی دعا۔ وہ کہتا ہے کہ میں، اس کے اندر ایک اعتقاد ہے پورا پورا، لک ہی از اے لے مین، کوئی اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا کیا کہا جا سکتا ہے، ایک سادہ سا میری طرح کا سمپل مین، سمپل ٹام، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے کہ میری دعا اللہ تک پہنچے گی۔ اور جب وہ اپنی پتنگ بڑھا رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ دعا اپنے دل میں دہرا رہا ہوتا ہے۔ تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پورا پورا اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ہر صورت قبول فرمائے گا، اور وہ کس صورت میں قبول فرمائے گا وہ اللہ کی مرضی، وہ آپ کو اس کا ابھی دینا چاہے رزلٹ تو ابھی اسی وقت دے دے، اگر وہ اس کو کچھ دیر بعد دینا چاہتا ہے تو اس کی مصلحت ہے کوئی نہ کوئی، اللہ اس وقت آپ کی دعا کا رزلٹ آپ تک پہنچائے گا جب آپ کو اس کی بہت ضرورت ہوگی، اور اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ تو وہ تھا اس شخص کا دعا مانگنے کا ایک طریقہ، ویری سمپل، لیکن اس کے پیچھے جو عمل کار فرما تھا وہ تھا اس کا اعتقاد، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا پورا پورا بھروسہ کہ اللہ مجھے کبھی رد نہیں کرے گا، میری دعا اس تک پہنچ جائے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، اس کو پتہ تھا کہ یہاں پہ بھی ہے، نمازیں پڑھتا، جو کچھ بھی کرتا، لیکن اس کو ایک کسی نے بتایا تھا کہ اللہ آسمان، 7ویں آسمان پہ معراج شریف آنے والا نا، 7ویں آسمان کے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے وہاں پہ اس رجب کے مہینے میں، اور وہ معراج کا مہینہ ہوگا۔ اس لیے ہماری بھی معراج جو ہے نا، ہماری معراج ہماری نماز ہے، مسلمانوں کی معراج ان کی نماز ہے، اور نماز کیا ہے؟ سراسر ایک دعا۔ اور دوسرا واقعہ جو انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ ایک گاؤں میں
بارش نہیں ہوتی تھی. جب بارش نہیں ہوتی تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ نماز استسقاء ادا کرتے ہیں. تو وہ سب لوگ چل پڑے جی میدان میں اور نماز استسقاء پڑھن جا رہے ہیں. تو ایک صاحب وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا کتنے جا رہے ہو تسی؟ اور جی بارش واسطے دعا منگن جا رہے ہیں. اور تسی بارش واسطے دعا منگن جا رہے ہو, چلو واپس, تاری دعا قبول نہیں ہونی. بندے پریشان. انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ینگ مین سے 10-12 سال کا ہوگا, اس نے چھتری پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں, اور وہ پورے وثوق کے ساتھ وہ دعا میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے, اور اس کو ایمان ہے کہ میں جب جاؤں گا وہاں پہ یہ سب لوگ نماز استسقاء ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. اور یہ اس بچے کا اعتقاد تھا. تو وہ جو صاحب جنہوں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا جاؤ واپس, چھتریاں لے کے آؤ. وہ گئے واپس, جس کے گھر میں چھتری تھی وہ لوگ لے کے گئے وہاں پہ. انہوں نے نماز ادا کی, دعا مانگی, اور واپسی پہ ایک ایک چھتری کے نیچے 4-4 بندہ, 5-5 بندہ, اور وہ بچہ بڑا آگے لیڈنگ گائے, بہت خوش. یوں بارش برسی ہے. کیوں برسی ہے؟ ان کو اس بات کا یقین, اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کہ ہماری دعا کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. یار پتہ نہیں کب سے وہاں پہ سوکھا پڑا ہوا تھا, اور ان کی ایک نماز نے, اس دعا نے جو انہوں نے پورے اعتقاد کے ساتھ ادا کی, اللہ نے بارش برسا دی. تو ہم جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور, تو اپنے دل سے اللہ سے بہترین گمان رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور انشاءاللہ العزیز وہ ضرور بر ضرور قبول ہوگی, کسی بھی طرح سے. بعض دفعہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی دعا کس اینگل پہ جا کے قبول ہوئی ہے. پھر آپ کچھ دیر بعد ایسا کہ ہاں جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے, وہی بیسٹ ہوتا ہے فار اس. تو جب بھی دعا کیجئے اللہ کے حضور گڑ گڑائیے, جہاں بھی ہوں وہاں دعا کیجئے, جس طرح بھی ہو اسی طرح دعا کیجئے. اور ایک چیز کہ پورے اعتقاد, پورے فیتھ کے ساتھ کہ یہ میری دعا ہر صورت اللہ تعالیٰ سنے گا اور قبول کرے گا, تو آپ کی دعا انشاءاللہ کبھی رد نہیں ہوگی. میں جانتا ہوں, آپ سب جانتے ہیں, آپ بہت لائق ہیں, آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے, لیکن میں ناچیز تھوڑا سا ایک یاد دہانی, ایک چھوٹا سا سافٹ ریمائنڈر, ٹھیک ہے؟ تو غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں, میں کوئی اتنا پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہوں, اور کوئی پتہ نہیں یار, اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے. واقعی آئی ول بی گریٹفل دیٹ پرسن, دیٹ فرینڈ آف مائن, جیلانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد بندے کو بھی رکھیے گا, اپنے لیے دعا کریں, اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں, اپنے ہمسایوں کے لیے, اپنے محلے داروں کے لیے دعا کریں, اپنے دشمن سے بھی دعا کر لیں, اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کر لیں, وہ سیدھا ہو جائے گا. وہ بس میں کیا بتاؤں, سجن دشمن ایوری ون آپ کی دعا سے مستفید ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.